بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت کا مکر عظیم جبکہ شیطان کا مکر ضعیف ہے۔ عورت کا ایسا مکر جس نے پہاڑ کو ہلا دیا۔ کہا جاتا ہے کہ قرون وسطیٰ میں فرانس کے قصبے میں عورتیں ایک قسم کا زہر ملا کر صبح کے وقت مرد کے کھانے میں ڈال دیتی تھی، اور جب وہ رات کو واپس آتا تو بیوی سے زہر کا اثر زائل کرنے کے لیے تریاک دے دیتی، لیکن اگر وہ گھر واپس نہ آتا تو اسے تریاک ملنے میں بہت دیر ہو جاتی۔ اس زہر سے شوہر کو سر درد، متلی اور سانس لینے میں تکلیف ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ بے چینی بھی حد سے بڑھ جاتی تھی، اور جتنی دیر وہ گھر آنے میں دیر کرتا، زہر کا اثر دگنا ہو جاتا تھا۔ جیسے ہی وہ گھر واپس آتا تو اس کی بیوی سے بغیر علم کے ترکیہ دیتی، چند ہی منٹوں میں اس کی حالت بہتر ہو جاتی۔ مردوں کا خیال تھا کہ ان کا زیادہ دیر گھر سے باہر رہنا ان کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، اس لیے مرد زیادہ وقت گھر گزارتے اور بیوی کو زیادہ وقت دیتے۔ اڑیل خامند کو قابو کرنے کی پرانی تکنیک تھی۔ عورت کا مکر بہت طاقتور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کے مکر کو عظیم فرمایا ہے۔ ان کیدکن عظیم، تم عورتوں کا مکر بہت بڑا ہے، جبکہ شیطان کا مکر ضعیف و کمزور فرمایا ہے۔ ان کیدہ شیطان کان ضعیفا، بے شک شیطان کا مکر کمزور ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ شیطان کا ڈسا شفا پا سکتا ہے، مگر عورت کا ڈسا پانی بھی نہیں مانگتا۔ قرآن کریم میں ہے، اگرچہ کفار کا مکر ایسا ہے کہ اس سے پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے۔ اہل عرب بھی اپنے مقولے میں استعمال کرتے ہیں، فلاں زیادہ مکار ہے کہ اس ہے مکر سے بھی اپنی جگہ سے ہل جائے۔ اور قرآن کریم نے اس واقعاتی محاورے کو نقل کیا ہے۔ البحر المحیط میں ابو الحیان اندلسی نے اس کو نقل کیا ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک نوجوان نے اپنی بیوی کو غیر مرد کے ساتھ ناگفتہ حالت میں دیکھ لیا۔ شوہر اس آشنا کو پہچان نہ سکا، مگر پوچھنے پر عورت مکر گئی۔ ان کے شہر میں ایک پہاڑ تھا جہاں اپنی صداقت بیان کرنے کے لیے قسم کھائی جاتی تھی۔ مرد نے عورت کو وہاں قسم کھانے کو کہا تو عورت نے حامی بھر لی اور اپنے آشنا کو کہا، فلاں دن تم گدھا لے کر فلاں جگہ کھڑے ہو جانا۔ شوہر نے آشنا کو دیکھا نہیں تھا۔ مقررہ دن مرد عورت کو لے کر چلا تو عورت کچھ دیر تک چلتی رہی، اور جہاں وہ آشنا کھڑا تھا وہاں جان بوجھ کر ٹھوکر کھا کر گر گئی۔ مرد کو کہنے لگی، میں مزید نہیں چل سکتی، لہٰذا وہ گدھے والا کھڑا ہے، اس کو اجرت پر ساتھ لے چلو۔ مرد نے گدھے والے کو اجرت دے کر عورت کو سوار کروا دیا۔ جب پہاڑ کے پاس پہنچے تو عورت نے جان بوجھ کر خود کو گدھے سے گرا دیا اور اپنی شرمگاہ سے کپڑا ہٹا دیا۔ مرد نے دیکھا کہ عورت کو بے پردگی کی حالت میں اس گدھے والے نے بھی دیکھ لیا ہے۔ عورت زور سے گدھے والے پر چیخ پڑی کہ دیکھ کیا رہے ہو، مجھے اٹھاؤ۔ تو گدھے والے آشنا نے عورت کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھا دیا۔ اب ہوا یوں کہ مرد کے سامنے ہی گدھے والے آشنا نے اس کی عورت کی شرمگاہ بھی دیکھ لی تھی اور چھو بھی لیا تھا۔ جب وہ پہاڑ پر پہنچے تو گدھے والا دور کھڑا ہو گیا۔ اب عورت نے قسم یوں کھائی کہ میرے جسم کو آپ کے اور اس گدھے والے کے سوا کسی نے نہیں چھوا، اور نہ میری شرمگاہ کو آپ کے سوا اور اس گدھے والے کے سوا کسی نے دیکھا ہے۔ اس کی قسم بظاہر تو سچ تھی، کیونکہ گدھے والے نے پہلے بھی چھوا تھا اور دیکھا تھا، مگر اس عورت کا مکر ایسا کامیاب ہوا کہ قسم بھی پوری ہو گئی۔ یوں وہ عورت سلامت پہاڑ سے اتر آئی، مگر اس کے مکر کی وجہ سے پہاڑ اپنی جگہ سے زائل ہو گیا اور زمین میں دھنس گیا۔ تب سے یہ محاورہ مشہور ہے کہ فلاں کا مکر ایسا ہے کہ پہاڑ کو بھی زائل کر دے۔ علماء نے عورتوں کے مکر پر کتابیں لکھی ہیں۔ اس کی عورت کی چال بازی اور مکاری بہت شدید ہے، اسی لیے حدیث پاک میں آیا ہے کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اس سے اسی طرح فائدہ اٹھا لو، سیدھا کرنے لگو گے تو توڑ بیٹھو گے، اور اس کا توڑنا طلاق ہے۔
لہٰذا عورت کے مکر کو جانتے ہوئے بھی درگزر سے کام لیا جائے۔ اگر تم اس کے مکر پر مکر کرو گے تو تمہارے قابو نہیں آئے گی۔ اب یہاں عورت سے مراد ہر عورت نہیں، مگر اتنا ضرور ہے کہ کوئی بھی عورت مکر کرے تو بادشاہوں کی عقل نکال سکتی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النساء وعذاب القبر، آمین۔ قرآن کریم میں ہر علم کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ تباہ بشر و مکر نساء کی طرف اشارے میں بھی علوم قرآن کا حصہ ہے، قرآن کی شان ہے۔ جو کثرت سے قرآن پڑھے گا اس پر دنیا آخرت کے علوم کھل جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔